8 ذو الحجہ یوم عرفہ اسلامی تاریخ کا ایک عظیم اور خصوصی دن ہے جو ہر سال 8 ذو الحجہ کو منایا جاتا ہے۔ یہ دن حج کے ارکان میں سے ایک مرکزی مقام رکھتا ہے اور لاکھوں مسلمانوں کے لیے روحانی اور معنوی اعتبار سے بے شمار فوائد کا دن ہے۔ اس دن کا تعلق براہ راست حج بیت اللہ سے ہوتا ہے، لیکن مسلمان دنیا بھر میں اس دن کی فضیلت کا شعور رکھتے ہوئے مختلف عبادات بجالتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر روزہ رکھنا۔ اس تحریر میں ہم مفصل انداز میں یوم عرفہ کی اہمیت، تاریخی پس منظر، فضائل و مناقب، اسلامی بزرگوں اور دین اسلامی کے علماء کے اقوال، عظیم صحابیوں اور تابعین کے روایات اور اس دن کے مناظرت دعا و تضرع پر روشنی ڈالیں گے۔ اس مقالے کا مقصد قارئین کو یوم عرفہ کی حقیقت، روحانی حکمت اور عملی طور پر عملی رہنمائی فراہم کرنا ہے تاکہ ہر مسلمان اس عظیم دن سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ تعارف اور تاریخی پس منظر: اسلامی سال کا 12واں مہینہ ذوالحجہ ہے اور اس مہینے کے 8ویں روز کو یوم عرفہ کہتے ہیں۔ عرفات وہ مقام ہے جہاں حج کے حجاج کرام 9 ذو الحجہ کو اپنا اصلی رکن حج ادا کرتے ہیں، لیکن یوم عرفہ کی اہمیت اس سے ایک دن قبل یعنی 8 ذوالحجہ کے روز کے افعال اور فضائل کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔ حضور نبی کریم کی امت کے لیے عرفات کا مقام اور اس دن کا اہتمام ایک ایسی سنت ہے جو شریعت میں مبرا یعنی بے شرط اہمیت کا حامل ہے۔ یوم عرفہ کا تذکرہ پہلے دن نزول قرآن کی طرح مدینہ میں کم نہیں ہوتا، بلکہ اس کا شعور ماضی کے صحابہ و تابعین سے لے کر آج کے ہر دور تک منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے۔ اسلامی روایات میں آتا ہے کہ عرفات کے دن نبی اکرم نے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہو کر حجۃ الوداع ادا کی تھی۔ اس دوران اپنے 9 ذو الحجہ کو عرفات کے میدان میں خطبہ ارشاد فرمایا، جو بعد ازاں خط حجۃ الوداع کے نام سے تاریخ اسلام میں درج ہوا۔ لیکن اس بیان کے تناظر میں الفامورن عبادیے کا آغاز یوم عرفہ یعنی 8 ذو الحجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ احرام باندھ کر 8 ذو الحجہ سے ہی طواف اور سعی کا ابتدائی مرحلہ شروع ہوتا ہی، چنانچہ یوم عرفہ کا کلیدی رخ اس دن خاص طور پر روزہ، توبہ، تلاوت قرآن، دعائے عرفہ اور عاشقانہ علمات سے تعلق رکھتا ہے۔ تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ مشہور تابعی حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہ نے یوم عرفہ کی فضیلت پر بہت روشنی ڈالی۔ انہوں نے فرمایا کہ اسلام میں ایک دن ایسا ہے جس کا چھوٹی قدر و منزلت کا اندازہ لگانا اس قدر ممکن نہیں جس قدر انسان سوچ سکتا ہے۔ یوم عرفہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ بندوں کی توبہ و استغفار کو خصوصی توجہ سے سنتا ہے اور گناہوں سے صفائی کی رہنمائی فرماتا ہے۔ یوم عرفہ کی فضیلت اور اہم عید ایک درج عبادت اور قرب حق یوم عرفہ اس لیے بھی عظیم ہے کہ اللہ رب العالمین نے بندوں کو اس دن سے زیادہ قریب ہر منقبہ اور عرفات کے میدان پر ملاقات کا موقع عطا کیا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، عرفاتہ میں وسنما میں روئے آکفویرا فان زانوبا السوینن القبلین والو سیتا الوے بیزے، یعنی عرفات نے کیا حاصل کرنے کا موسم ہے۔ اس میں پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے اور جو برائیاں ان کے درمیان ہوتی ہیں وہ معاف کر دی جاتی ہیں۔ ترمذی۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ یوم عرفہ ہر مسلمان کے لیے ذاتی توبہ و استغفار کا سنہری موقع ہے اور ساری دنیا کے گناہوں کی مغفرت کا وسیع امکان ہے۔ 2 روزہ کا عظیم ثواب یوم عرفہ کے روزے کا ثواب انتہائی زیادہ۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، افضیلا الصوم بیڈسیم نرمیزان سوما شوال او افضیلا الدعیکن ابما عرفے۔ البتہ بعض روایات میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت یوں بیان ہوئی کہ یہ روزہ پچھلے ایک سال کے اور آنے والے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ مسند احمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان خلوص نیت سے یوم عرفہ روزہ رکھے اور سچا وعدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس روزے کو قبول فرما کر اس کے پچھلے ایک سال اور آئندہ ایک سال کے گناہوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ 3 دعا اور مناجات کا مقام حدیث رسول میں ہے، اے فضیلہ الدعائکن اوما عرفے وائے ورما مایا تے ویلو ام ابنین اللنو ابن آونے اوم عرفے وائے قربا مایا ایواونا الیبدام نربائن و آواسین۔ ترمذی۔ یعنی یوم عرفہ میں کی جانے والی دعا سب سے افضل ہوتی ہے اور اس دن نبیوں کی سب سے عرفہ اور بلندی والی گفتگو ہوتی ہے، اسی لیے سب سے زیادہ اللہ کے قرب کے قریب بندہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدہ میں ہوتا ہے۔ یوم عرفہ سجدے میں اور دعا میں گزارنے والا ہر لمحہ اعلیٰ درجات کا حصول ہے۔ 4 حج کے مرکزی رخ سے تعلق عرفات کے میدان میں حجاج کرام کا رکنا اور وقوف ایک رکن اساسہ حج ہے۔ اگر کوئی حاجی عرفات کے دن وہاں نہ رکے تو اس کا حج باطل شمار ہوتا ہے، بے شک یہ رکن حج کاف
بڑی اعتبار سے نوزو الحجہ کا ہے، لیکن اس دن عرفات سے پوری امت کو سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا شب و روز توبہ کا درس یوم عرفہ کے اعمال اور عبادت۔ ایک روزہ رکھنا روزان عرفہ ایک عام سمت نبی ہے، اس کے لیے نیت فجر کے وقت سے پہلے کرنی چاہیے۔ نیت کا مسئلہ یہ ہے کہ بندہ دل میں ارادہ کر لے کہ میں آج یوم عرفہ کا روزہ رکھ رہا ہوں۔ حق تعالیٰ کے لیے روزہ یوم عرفہ کا مقدمہ ہے اور اس کی قرانی اور حس بنیادیں انسین کی ہیں۔ وائکام علاوہ السونی میں نومن النو اسرا ایوم عرفے او ایوم الفنتر موجم کبیر تبرانی، یعنی یوم عرفہ کا روزہ مکمل کرنا یوم فطر کے ساتھ اسی طرح ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صحاح میں ارشادات نبوی کے متعدد حوالے موجود ہیں جن میں یوم عرفہ کے روزے کی فضیلت بیان ہوئی۔ دعا کی ادائیگی یوم عرفہ کا سب سے بڑا رخ دعا میں زاوین توجہ اور غفلت ترک کرنا ہی ہے۔ چند دعاؤں اور مناجات کا ذکر پیش کیا جا رہا ہے جنہیں محدثین اور فقیین رحمۃ اللہ مہم اللہ نے مستحب دعاؤں میں شمار کیا ہے۔ دعائے حضرت نبی، روایت ہے کہ آپ عرفات کے دن خصوصی دعا مکہ سے مدینہ واپسی میں ارشاد فرما گئے۔ الو اعاموے لے کے الحمدہ وے میا احمداوے اہدان ایا ان آئمے وے لے ان نعمہ فمزوے ویلے ان فن نامت نوے وائلز موتیا نہ آوزنوے نہ بیل نوے تن ازنلا بنام بے آدنوے المات ویرنی الو اعاموے اجائل نوے اولے بنالنا امن نہ انا آن آئمے ویلے وے غیراوے۔ یہ دعا مختلف نسخوں میں ملتی ہے اور اس کی اصل سند الترمذی اور ابن ماجہ میں درج ہے۔ اس میں اللہ کا شکر اور المزید کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید نعمت عطا فرمائے اور اس سے پہلے جو نعمتیں تھیں انہیں برقرار رکھے اور ہر بلا سے پناہ دے۔ دعائے حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ۔ اللہ میں تیرے سامنے بالکل بے لباس اور بے کس ہوں تو ہی میرا بھلا کرنے والا ہے۔ میری تمنا پوری فرما، میرے غم دور کر، میرے گناہوں کا کفارہ کر، مجھ پر اپنی رحمت کی بارش نازل کر اور مجھے جنت الفردوس کے اعلیٰ درجے عطا فرمائش کانا مناجات۔ آرحم الرامین غفور الذنوب ستور الایوب مالک المالک اعضاء الجلال والکرام من لیا الکبریت و العظم انزل من رحمتک و مغفرت و اسقنی یوم عرفہ فی زالال الیکنین بیت الزو و السلام۔ یہ مناجاتیں اور سخنوروں کی کتب میں ملتی ہیں، ان کو مختلف انداز میں پڑھا جا سکتا ہے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ بندہ تمام دل سے اللہ کے سامنے عاجزی پیش کرے۔ تلاوت قرآن یوم عرفہ کی ایک اور اہم عبادت تلاوت قرآن کریم ہے، خاص طور پر سورہ بقرہ، سورہ العمران، سورہ حجرات، سورہ مریم اور سورہ سویں کی تلاوت اس دن کے مناسبت سے خصوصی اہمیت رکھتی ہے۔ بعض علماء کا کہنا ہے کہ عرفات کے دوران قرآن کی تلاوت کرنے سے انسان کے دل میں خشوع و خضوع پیدا ہوتا ہے اور مغفرت کے امکانی دروازے کھل جاتے ہیں۔ صدقات اور خیرات یوم عرفہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ انسان اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صدقہ دینے سے انسانی دل مزید اللہ کی رضا کے قریب ہوتا ہے۔ حدیث نبوی میں آیا لیا امن ان اواما اینان خراجن السویدقین فتنیا وانا وینت صدق توامم نے اوسر میلنوام فنیا لیا ارجاو الرومزیا نلویا الوزن ارجاو میں رضیت الین۔ مسند احمد، یعنی اپنی مال و دولت میں سے صدقہ و خیرات دینا انسان کو اللہ کا محبوب بناتا ہے۔ یوم عرفہ میں صدقہ زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ 5 توبہ و استغفار یوم عرفہ پر توبان نسو کرنا بھی بنیادی رخ ہے۔ گناہوں کی بار چھوڑ کر اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنا۔ اس ضمن میں کچھ مسنون اذکار ہیں۔ استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ 1,00,000 مرتبہ، لا لیلا الویا الحلما الورما سبوہا القادوسا ربوا علملانکین والرواوہن۔ ان اذکار و اوراقن استغفار کو صبح و شام دہرانے سے دل کا بوجھ کم ہوتا ہے اور بندہ نورانی کیفیت میں درج قرب میں آتا ہے۔ 6 تسبیح و تحمید یوم عرفہ پر صبح و شام اللہ کا ذکر کثرت سے کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ و اللہ اکبر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم جیسے اذکار کے ساتھ اللہ کی بڑائی کا اعتراف کرنا بندے کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ یوم عرفہ میں احرام اور حج کے مناظرات۔ ایک احرام باندھ ہونا 8 ذوالحجہ کی صبح انسان احرام باندھ کر عرفات کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں عمرہ اور حج کے ارکان شروع ہوتے ہیں۔ احرام کی نیت اور اس کی شرائط کا پورا خیال رکھنے سے بندہ اپنی قربانی کی تیاری میں داخل ہوتا ہے۔ 2 طواف و سعی رفتن حجاج بیت اللہ پر طواف زندگی کے اہم لمحے میں سے ایک ہے، مگر اس سے قبل عرفات کے دن انسان اپنے اندر طہارت قلب پیدا کرنے کے لیے روزہ و دعا سے وابستہ رہتا ہے۔ بڑی احرام میں ہر حاجی کو مخصوص احکام اور ممنوعات کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔
مثلاً ناخن نہ کاٹنا، بال نہ تراشنا، خوشبو نہ لگانا وغیرہ۔ یہ سب احرام پر سختی اس لیے ہے کہ انسان دنیاوی ظاہری پوشاک ترک کر کے اللہ کے سامنے سچا لباس دیول پہن کر جاتا ہے تاکہ اس کا دن خالص ہو۔ 3 وقوف عرفات 9 الحجہ کے دن، جہاں پر قربانی کا اصل محور عمل ہوتا ہے، حجاج کرام عرفات میں جمع ہو کر اللہ سے دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یہ دن ہجرت نبی کا اختتام اور مدینے کی جانب واپس لوٹنے کا دن ہے۔ تمام دنیا کے گناہگار یہاں اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں اور خلوص نیت سے توبہ کرتے ہیں۔ سنت ابراہیمی کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرفات میں اللہ کے سامنے طاقتور اعلان توحید کیا تھا اور اس دن انسانیت کو اللہ کی رحمت و مغفرت کا پیغام دیا تھا۔ 4 حادثات اور واقعات اسلامی تاریخ میں یوم عرفہ کے حوالے سے کئی واقعات نقل ہوئے ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے عرفات پر اپنے مخصوص انداز سے اذان و اقامت حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرفات کے دن غزوہ حنین کی یادگاروں کو تازہ کیا اور مشورہ دیا کہ ہر مسلمان نے اپنے گناہوں سے جنگ کرنی حیام المومنین۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرفات کی رات میں قرآن مجید پڑھا اور اس کے ثواب کا ذکر پورے خاندان میں سینا کر اہمیت اجاگر کی۔ یوم عرفہ فقہی رہنمائی اور علماء کے اقوال فقہی حیثیت۔ فقہ حنفیہ اور فقہ شافیہ میں یوم عرفہ کے روزے کو سنت مکعودے قرار دیا گیا ہی حنبل مسلک میں بھی اس سے انکار نہیں، جبکہ مالکی مسلک میں اس روزے کی فضیلت کا بہت ذکر ملتا ہے۔ اگر کوئی شخص حج نہیں کر رہا اور اس نے غیر مسافر کے روزے کا خیال رکھا تو اس کو پوری امت کے حق میں دعائیں کرنے کا خاص ثواب ملتا ہے۔ علماء کے اقوال۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے یوم عرفہ کے روزے کو ترک کرنے سے منع فرمایا اور کہا کہ جو شخص اس روزے کو ترک کرے گا وہ بڑی نعمت سے محروم ہوگا۔ حضرت امام باقری رحمت اللہ علیہ روزہ عرفہ کا ثواب بہت عظیم ہے اور اللہ اسے قبول فرما کر بندے کی قبولہ حج میں برکت ڈال دیتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوم عرفہ وہ دن ہے جس میں بندے نے اللہ کے سامنے اپنا توبہ نامہ پیش کرنا ہے اور اپنے اعمال و افعال کا جائزہ لینا ہے۔ فقہی مسائل۔ 1 اگر یوم عرفہ پر کسی ضرورت یا بیماری کی وجہ سے روزہ نہ رکھا جا کہ تو دوسرے دن کفارہ ادا کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ سنت نبی کے روزوں میں سے تھا، مگر مریض کو حقوق نفس و دین کا حکم ہے کہ اگر قوت ہو تو قضا رکھ لے۔ 2 گھر کے بڑے مردوں کے ساتھ خواتین اور بچوں کے لیے بھی اس دن کا خصوصی ذکر و دعا کرنا زیادہ مؤثر ہے، اور وہ گھر میں بھی اس دن کے روزے کی درخواست کر سکتے۔ یوم عرفہ میں مخصوص اذکار و مناجات۔ یوم عرفہ کا عمومی طور پر سب سے معروف اور مشہور ذکر حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ اور امام مالک کی مسنون دعاؤں کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ذیل میں چند اہم اذکار و مناجات پیش کیے جا رہے ہیں۔ 1 دعائے استغفار عمومی، استغفرنا اللہ ربنا کلن زینب و توبہ علیان، اس کو 1000 مرتبہ پڑھنے کا بیان ملتا ہے۔ 2 دعائے معروف امام شافی لیا آلائے آلو اے اللہ او اہد اے اللہ شرنک لے اے لے اے المالکہ او لے الحمدہ آ و آمتا و اے آوا ہے اولا اماوتا بندنان الخیرہ و اے آوا اویل کالن شیقن اللو اے آموے اغفنر لے و رحمان و اسمن نے الشویتین الرویجن او اجائل الفن کالن نے امیم نائم کے ذکرہ الف و شاکرہ الف و ذکرہ الند المیوت۔ اس دعائے شریف کا ورد عرفہ کے دن ایک خاص ثواب ہے۔ 3 ذکر او اللہ الرحمن کی تکرار۔ بڑوں سے روایت ہے کہ جو شخص او اللہ الرحمن کی 100 بار تکرار کرے اس کے 70,000 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 4 تسبیحات 33 33 34 دن کو 3 وقتوں میں سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ 5 دعا عرفہ۔ علام بریلوی مطبوعہ کتب میں یہ مخصوص دعا قرآنی آیات اور احادیث نبوی کی تعلیمات پر مشتمل ہوتی ہے، جسے معروف علماء نے دعا عرفہ کے نام سے مرتب فرمایا۔ اس میں معافی کی درخواست، اللہ کی صفات رحمان و رحیم اور مناجات شامل۔ یوم عرفہ روحانی اثرات اور نفسیاتی فوائد۔ دل کی صفائی۔ روزہ اور دعا کے ذریعے بندہ دل و دماغ سے غفلتیں دور کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ اس عمل سے ڈپریشن اور اضطراب کم ہوتا ہے اور سکون قلب پیدا ہوتا ہے۔ 2 اجتماعی اتحاد۔ مساجد، امام بارگاہوں اور گھروں میں لوگ اکٹھا ہو کر دعائیں، تلاوت قرآن اور مناجات کرتے ہیں۔ یہ سماجی ہم آہنگی اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے۔ یوم عرفہ کی
اجتماعی عبادت سے امت مسلمہ میں بھائی چارہ مضبوط ہوتا ہے۔ 3 اخلاقی اصلاح۔ اس دن کے دوران انسان میں گناہوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لیتا ہے، افکان نفس اور روش زندگی کا تجزیہ کرتا ہے، نجتا انسان میں اصلاح اخلاق اور اصلاح باطن کا جذبہ ابھرتا ہے۔ 4 مسئولیت شعور۔ یوم عرفہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ ہے، پچھلے سال کے اعمال کا حساب آئندہ سال کی فکر۔ یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ رب کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یوم عرفہ اور دیگر اسلامی تہواروں سے موازنہ۔ یوم عرفہ اور رمضان میں تلاوت قرآن اور شب قدر کے دوران اعتکاف کا جذبہ ہوتا ہے، لیکن یوم عرفہ کا منفرد پہلو وہ روزہ ہے جو حج کے مرکزی رکن کے فوراً پہلے رکھا جاتا ہے۔ رمضان میں روزے مان مبارک میں پورا مہینہ چلتے ہیں، جبکہ یوم عرفہ کا روزہ ایک دن کا خصوصی تحفہ ہے جس کے ذریعے بندہ اللہ کی خاص طرفداری حاصل کرتا ہے۔ یوم عرفہ و یوم عاشورہ۔ یوم عاشورہ 10 محرم کو منایا جاتا ہے، جس کے روزے کی بھی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوم عاشورہ کے روزے کا ثواب 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یوم عرفہ میں روزے کا کفارہ 2 سال کا ہوتا ہے، اس لیے یوم عرفہ کا مقام یوم عاشورہ سے بھی ایک درجے بلند۔ یوم عرفہ اور عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ 10 ذوالحجہ کو آتی ہے اور اس دن قربانی کی رسم ادا ہوتی ہے۔ یوم عرفہ ایک دن پہلے کا عمل ہے جو روحانی طور پر بندے کو قربانی کے تقاضوں کے لیے تیار کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ خون کی قربانی کی علامت ہے، جبکہ یوم عرفہ کا روزہ اور دعا خون قربانی سے بھی اوپر کا مقام رکھتے ہیں۔ یوم عرفہ معاصر امت پر عملی پیغام۔ آج کی تیز رفتاری اور زندگی کے دباؤ میں انسانوں کے دل عموماً مصروف اور پریشان رہتے ہیں۔ یوم عرفہ کا عملی سبق یہ ہے کہ ہر سال 8 ذو الحجہ کو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے مصروف جدول کو کچھ دیر تک رکے اور خود سے سوال کرے، میرے گزشتہ سال کے سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں اور میں نے کب تک توبہ نہیں کی؟ میرے اخلاقی نقائص کیا ہیں اور میں نے ان کی اصلاح کے لیے کیا اقدام کیا؟ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کیسا ہے؟ میں نماز اور شب و روز عبادت میں کتنا اہتمام کرتا ہوں؟ آج کے دن میں اپنا روزہ اور دعا اللہ کے لیے خالص کیسے کر سکتا ہوں؟ یہ عملی پیغامات امت کو اس قابل بناتے ہیں کہ وہ خود احتسابی کا عمل انجام دیں، اپنا ذاتی اور سماجی کردار درست کریں اور ایک فکری تبدیلی لائیں۔ یوم عرفہ کے سماجی اثرات۔ ریچی لنجز، ایک خود شعوری اور توبہ کا سلسلہ۔ یوم عرفہ امت کو خود احتسابی اور توبہ کی تحریک دیتا ہے، اس کے نتیجے میں خاندانوں میں اخوت اور باہمی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بزرگ اپنے چھوٹوں کو آپس کے مسائل اور اختلافات کو ختم کر کے ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر دعا کے لیے تیار کرتے ہیں۔ 2 خیرات و صدقات کی عید۔ انسان جب یوم عرفہ کا ثواب جان لیتا ہے تو فراخاں دست سے خیرات و صدقات دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس سے معاشرے کے نادار طبقوں کی مدد ہوتی ہے اور غربت و افلاس میں کمی آنے کا امکان بڑھتا ہے۔ 3 غریب و یتیموں کی عسکری۔ بعض فلاحی تنظیمیں اس دن خصوصی طور پر یوم عرفہ کے موقع پر غریب، یتیم اور بے سہارا لوگوں میں کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور دیگر ضروریات تقسیم کرتی ہیں۔ اس طرح یوم عرفہ ایک طرح کی عسکری برادری کا پیغام ہے۔ 4 نوجوانوں میں شعوری تبدیلی۔ آج کے نوجوان جب اس دن کی عظمت کو جانتے ہیں تو وہ اپنے وقار و خودداری میں اضافہ محسوس کرتے ہیں۔ وہ صرف دنیاوی معاملات نہیں سوچتے بلکہ اپنی روحانی ترقی پر بھی توجہ دیتے ہیں۔ 5 چیلنجز اور کمی بیشیاں۔ لیکن بدقسمتی سے ہر مسلمان اس دن کی بلکہ 8 ذوالحجہ سے پورے ماہ ذوالحجہ سے پوری طرح مستفید نہیں ہوتا۔ ان میں سے چند وجوہات یہ ہیں۔ اکثر لوگ یوم عرفہ کو صرف عید الاضحیٰ کے تیاری کے تناظر میں دیکھتے ہیں، نہ کہ روحانی بیداری کے تناظر میں۔ نوجوان اور نوجوان خواتین اپنا وقت مزیدار تقریبات اور شاپنگ میں صرف کر دیتے ہیں، عبادات پر کم توجہ دیتے اور بہت سے مساجد میں یوم عرفہ کی مناسبت سے خصوصی اجتماعات اور مناجات نہیں ہوتی، جس سے عوام الناس کا شعور کم ہوتا ہے۔ مختلف ملکوں میں ڈیجیٹل دور کی مصروفیات اور سوشل میڈیا کی مصروفیات کے باعث لوگ اس دن کی عبادات کو مستقل نہیں کر پاتے۔ ان چیلنجز کا حل اس میں ہے کہ علماء زیادہ سے زیادہ مواعظ اور لیکچرز کے ذریعے شعور اجاگر کریں اور خاندانوں کے بزرگ اپنے چھوٹوں کو اللہ کی قربت کا مقصد سمجھانے کی ذمہ داری اٹھائیں۔ یوم عرفہ کا عالمی مسلم الفامہ کے تعلق سے پیغام۔ آج جب دنیا بھر میں لاکھوں مسلمان مختلف مکتبہ فکر اور علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں تو یوم عرفہ کا پیغام سب کو متحد کرتا ہے۔ کلم توحید کا درس۔ اس دن کی عبادات کا محور اللہ وحدہ لا شریک استفہام و تفہیم
قرآن و حدیث کی روشنی میں اس دن کا مفہوم جان کر امت مسلمہ میں علمی اور عمل صالح کا فروغ ہوتا ہے۔ امن و اخوت بہت سے ممالک میں یوم عرفہ کے دن مختلف اسلامی مرکزوں اور کمیونٹیز میں مشترکہ اجتماعات ہوتے ہیں جہاں پر امن اور بھائی چارے کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ تعلیم و تربیت مدارس، جامعات اور اسلامی ادارے یوم عرفہ کے حوالے سے سیمینارز اور لیکچرز کا اہتمام کرتے ہیں تاکہ آنے والی نسلیں اس دن کے مقاصد و حکمت کو سمجھے۔ عمل تجاویز برائے یوم عرفہ ہر مسلمان کے لیے چند عملی رہنمائی درج ذیل ہے تاکہ وہ یوم عرفہ کو بخوبی گزار سکے۔ ایک، نماز فجر کے بعد سے تیار رہیں۔ یوم عرفہ کے روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کر دماغ اور دل کو اس دن کی اہمیت کا احساس کرا۔ قرآن کریم کی تلاوت دن کا آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کریں، کم از کم 20 صفحات پڑھیں، مختصر سورہ جات کا تلاوت کریں۔ 3، دعائے عرفہ کا اہتمام مقامی مسجد گھر میں عرفہ کی دعا کا انتظام کریں، مل کر سنیں اور مانگی۔ 4، صدقہ و خیرات روزہ افطار کے بعد غریبوں کو کھانا دے، مالی امداد کریں، یتیموں اور بے سہارا لوگوں کو عطیات کریں۔ 5، خاندانی اجتماع شام کے وقت خاندان کو ایک جگہ جمع کریں، اسلام کے انعامات کا تذکرہ کریں اور سب کے ساتھ دعا کریں۔ 6، توبہ و استغفار دن بھر کم از کم 10,000 مرتبہ استغفار اللہ کی تکرار کرنے کی کوشش کریں۔ 7، سجدوں میں گریہ ازاری رات کو سجدے میں اللہ کی بارگاہ میں روئیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور رحمت اللہمتی نظروں کا طالب ہوں۔ 8، نورانی اصفان قلب اگر ممکن ہو تو سورۃ النبی اور زندگی انبیاء علیہم السلام کا مطالعہ کریں تاکہ دل کو ہدایت حاصل ہو۔ یوم عرفہ کا اختتامی پیغام یوم عرفہ ہر مسلمان کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ رب العالمین کے ساتھ اپنے تعلق کو تازہ کرے، اپنی روح کو نکھرے اور اپنی زندگی کو نئی سمت عطا کرے۔ دن کا روزہ ایک مکمل کفارہ ہے، دعائیں قبول ہونے کی ضمانت ہے اور مغفرت کا وسیع دروازہ کھلتا ہیج کے رکن عرفات سے فروتر ہو کر یوم عرفہ امت مسلمہ کو خود احتسابی، اخلاقی بلندی اور روحانی ترقی کا درس دیتا ہے۔ ہمیں اس دن روحانی توجہ کا خاص اہتمام کرنا چاہیے، چاہے ہم حج کے حجاج نہ ہوں، کیونکہ رب العزت نے پورے معاشرے کے لیے اس دن کو نعمتوں کا چینل بنایا ہی۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس یوم عظیم کے مقاصد کا شعور دے، ہماری دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں اس دنیا و آخرت میں اپنے قربت الہی کا وارث بنائے۔ آمین سم آمین۔ واللہ علم مد نظر رہے کہ اردو لفظوں کی تعداد انگریزی دیگر زبانوں سے ہلکی بہت فرق ہو سکتی ہے، مگر اس میں موضوع کے تمام پہلوؤں کو جامع انداز میں بیان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔